اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ ان دونوں آیت کریمہ سے جو ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ جو ہے دو فرشتے ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ایک فرشتہ جو ہے وہ دائیں ہوتا ہے اور ایک فرشتہ جو ہے بائیں ہوتا ہے، یعنی ایک فرشتہ دائیں سائڈ اور ایک جو ہے بائیں سائڈ میں ہوتا ہے، جن کا کام یہ ہے کہ ہم جو بھی بات جو ہے اپنی زبان سے نکالتے ہیں، جو بھی الفاظ ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، ان فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ہمارے نامہ اعمال میں جو ہے ان الفاظ کو لکھ دیتے ہیں۔ یہ کرامن اور کاتبین جو ہے، ان کی جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہماری زبان سے ادا ہونے والے جو الفاظ ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، اگر اچھے ہیں تو اچھے میں لکھا جائے گا اور اگر برے ہیں تو برے میں لکھا جائے گا۔ یہ فرشتے جو ہے اس الفاظ کو نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ اب اس لکھنے میں یعنی جو یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی لگائی کہ تم جو ہے انسانوں کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کو لکھو، نوٹ کرو۔ آخر یہ سلسلہ کیوں شروع کیا گیا؟ آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، بات یہ ہے کہ یہ فرشتے اس لیے لکھتے ہیں کہ کل بروز حشر جو ہے ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا اور حکم ہوگا کہ تم جو ہے اپنے نامہ اعمال کو پڑھو، اپنے نامہ اعمال کو پڑھو۔ اور پڑھنے کا جب حکم ہوگا تو جب ہم اپنے نامہ اعمال کو پڑھنا شروع کریں گے تو جو الفاظ ہم نے دنیا کے اندر ادا کیے ہوں گے، ہر الفاظ، ہر لفظ جو ہے، ہماری ہر حرکت، ہمارا ہر کام جو ہے اس میں لکھا ہوا ہم کو ملے گا، اس میں لکھا ہوا ملے گا۔ تو جب ہم کو یہ حکم ہوگا کہ تم جو ہے اپنے نامہ اعمال کو پڑھ کر سناؤ، تم اپنے نامہ اعمال کو پڑھو، تو میرے مسلمان بھائیوں، کچھ انسان ایسے ہوں گے جو اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے کے لیے شرمندہ ہوں گے، ان کو شرمندگی ہوگی کہ میں کس طریقے سے جو ہے اپنے نامہ اعمال کو پڑھوں، کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر ایسے ایسے الفاظ ادا کیے، ایسے ایسے الفاظ دنیا کے اندر ادا کیے۔ اب وہی الفاظ جب رب کی بارگاہ میں دہرانا پڑے گا تو ان کو جو ہے شرمندگی آئے گی کہ بھرے محشر کے اندر میں کیسے وہ الفاظ ادا کروں۔ اور ہر انسان کو جو ہے اپنا نامہ اعمال پڑھنا پڑے گا، اپنا نامہ اعمال پڑھنا پڑے گا۔ تو اب اگر میدان محشر کے اندر شرمندگی سے بچنا ہے اور وہاں پر آسانی کے ساتھ جو ہے اپنے نامہ اعمال کو پڑھنا ہے تاکہ پڑھنے میں کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، تو ہم کو جو ہے دنیا کے اندر اس چیز کا خیال کرنا پڑے گا۔ یعنی زبان کے آداب جو شریعت نے بتائے ہیں ان کو سیکھنا پڑے گا، ان کو جاننا پڑے گا، اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر جو ہے ہم کو اپنی زبان استعمال کرنی پڑے گی، تب تو جو ہے ہم میدان محشر کے اندر شرمندگی سے بچ پائیں گے، تب تو ہم شرمندگی سے بچ پائیں گے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ہم زبان کے آداب کو سیکھیں، ہم زبان کے آداب کو سیکھیں کہ زبان کس طریقے سے استعمال کی جائے، کون سا الفاظ جو ہے استعمال کیا جائے اور کون سا الفاظ جو ہے نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ
کہ یہ زبان جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے. زبان جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت بڑی بہت عظیم نعمت ہے. اگر اس کی اہمیت کو آپ کو سمجھنا ہے تو کسی گونگے سے آپ پوچھ لیں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ زبان کی اہمیت کیا ہے. زبان کی اہمیت کیا ہے, کیونکہ گونگا جو ہے وہ بول نہیں پاتا, اس کو معلوم ہے کہ زبان کی اہمیت کیا ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں, اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو ہم کو جو ہے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. ہم کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اور یہ زبان جو ہے ہماری ملکیت نہیں ہے. زبان ہماری ملکیت نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس جو ہے امانت کے طور پر ہے. زبان ہماری ملکیت نہیں ہے. اگر ہمارے پاس زبان ہے تو یہ امانت کے طور پر ہے, اور جو چیز امانت ہوتی ہے اس کا خیال جو ہے بہت زیادہ رکھا جاتا ہے. جو چیز امانت ہوتی ہے اس کو جو ہے بہت زیادہ خیال کے ساتھ استعمال میں لایا جاتا ہے تاکہ جو ہے امانت میں خیانت نہ ہونے پائے, تاکہ امانت میں خیانت نہ ہونے پائے. اب جب زبان جو ہے اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے اور ہمارے پاس جو ہے امانت کے طور پر ہے, تو اب زبان کو استعمال کرنے کے لیے ہم کو جو ہے ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا پڑے گا جس سے جو ہے اللہ کی رضا حاصل ہو, جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو, جس سے ہمارے آقا ہم سے راضی ہو جائے, تاکہ جو ہے یہ امانت جو ہمارے پاس زبان کی شکل میں رکھی گئی ہے اس میں خیانت نہ ہونے پائے, اس میں خیانت جو ہے نہ ہونے پائے. آؤ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں, کیونکہ یہی زبان جو ہے آدمی کو جنتی بھی بنا دیتی ہے اور جہنمی بھی بنا دیتی ہے. زبان آدمی کو جنتی بھی بنا دیتی ہے اور جہنمی بھی بنا دیتی ہے. یعنی آدمی ایسا الفاظ استعمال کر جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے, یا کوئی ایسا الفاظ استعمال کر جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے, مستحق ہو جاتا ہے. یہ زبان کے اندر خوبی ہے, یہ زبان کے اندر خوبی ہے کہ آدمی کو جنتی بھی بناتی ہے اور جہنمی بھی. اب یہ جنتی بنانے کے لیے ہمارے لیے جو ہے اچھے الفاظ استعمال کرنے ہوں گے, تب تو جو ہے ہم جنتی بن پائیں گے. ورنہ جو ہے اگر ہم بغیر سوچے سمجھے اس کا استعمال کریں گے تو یہی زبان جو ہے ہم کو جہنمی بنا دے گی. آؤ دیکھو بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو, اس کو چاہیے کہ یا تو وہ اچھی اور نیک بات کہے یا خاموش رہے. یہ میرے آقا نے تعلیم دی کہ جو ایمان والا ہے, جو ایمان والا ہے, جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے, جو مومن ہے, جو مسلمان ہے, اس کے لیے جو ہے میرے آقا نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ وہ شخص جو ہے اپنی زبان سے یا تو اچھے الفاظ استعمال کرے, اچھے الفاظ نکالے, یا تو جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لے. یعنی دو آپشن میرے آقا نے دیا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو, اگر تم مسلمان ہو تو تمہارے سامنے جو ہے دو آپشن ہے. ایک آپشن تو یہ ہے کہ تم جو ہے یا تو اچھے الفاظ استعمال کرو, اگر اچھے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے, اچھی بولی نہیں بول سکتے, تو تم جو ہے خاموشی کو اختیار کر لو, تم خاموشی کو اختیار کر لو. اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک انسان جو ہے سوچے سمجھے بغیر, میرے آقا نے فرمایا ایک انسان
सोचे समझे बगैर जब कोई कलमा जबान से कह देता है। मेरे आका ने फरमाया कि एक इंसान सोचे समझे बगैर जो है जब कोई कलमा जबान से कह देता है तो वो कलमा उस शख्स को जो है जहन्नम के अंदर इतनी गहराई तक गिरा देता है जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान फासिला यानी दूरी है। जब इंसान बगैर सोचे समझे बोलता है, मेरे आका ने फरमाया कि जब इंसान बगैर सोचे समझे बोलता है तो उसकी जबान से ऐसे ऐसे अल्फाज निकलते हैं, ऐसे ऐसे कलमे निकलते हैं कि जिसकी वजह से जो है वो जहन्नम के गड्ढे में गिर जाता है, जिसकी वजह से वो जहन्नम के गड्ढे में गिर जाता है और इतनी गहराई में जाता है, इतनी गहराई में जाता है कि मेरे आका फरमाते हैं जैसे मशरिक और मगरिब की दूरी है, जैसे मशरिक और मगरिब की दूरी है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि पहले जो है लफ्ज तौलो फिर बोलो। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि पहले लफ्ज तौलो फिर बोलो, क्योंकि अगर इंसान बगैर सोचे समझे गुफ्तगू करेगा तो वो जहन्नम के गड्ढे में गिर जाएगा, वो जहन्नम के गड्ढे में गिर जाएगा। तो मेरे आका ने जो है जो हमको तालीम दी वो ये तालीम दी कि तुम जो है पहले सोच लिया करो, समझ लिया करो कि मैं कौन सा अल्फाज जो है इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ये अल्फाज जो है अच्छे हैं या बुरे हैं, जिसकी वजह से जो है मेरी पकड़ तो नहीं हो जाएगी। जब हम सोच और समझ कर अल्फाज को अदा करेंगे तो कभी भी जो है हमारी जबान से ऐसे अल्फाज नहीं निकलेंगे कि जिसके सबब जो है हम जहन्नम के गड्ढे में गिरे, जिसके सबब हम जहन्नम के गड्ढे में गिरे। और देखो तिरमिजी शरीफ के अंदर है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितने लोग जहन्नम में जाएंगे, मेरे आका ने फरमाया जितने लोग जहन्नम में जाएंगे उनमें जो है अक्सरियत उन लोगों की होगी जो अपनी जबान की करतूतों की वजह से जहन्नम में जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया कि जहन्नमियों की जो फहरिस्त है, यानी जो जहन्नम में जाने वाले लोग हैं, उनमें अक्सरियत ये है कि वो अपनी जबान को बगैर सोचे समझे जो है इस्तेमाल करने वाले हैं, बगैर सोचे समझे इस्तेमाल करने वाले हैं। इस वजह से जो है वो जहन्नम में जा रहे हैं। आगे मेरे आका ने मिसाल देकर बताया कि मसलन झूठ बोल दिया। मेरे आका ने मिसाल देकर बताया कि मसलन जो है झूठ बोल दिया या गीबत कर दी, किसी का दिल दुखाया, किसी की दिल आजारी की, किसी की तकलीफ पर खुशी मनाई। जब ये गुनाह के काम किए तो उनके नतीजे में वो जहन्नम में चला गया। मेरे आका ने हमको तालीम ये दी कि जहन्नम में जाने वालों की जो अक्सरियत होगी वो जबान की वजह से जो है जहन्नम में जाएंगे, और उनकी जबान से अल्फाज क्या अदा होंगे, वो या तो झूठ बोलने वाले होंगे, या तो गीबत करने वाले होंगे, या तो जो है किसी का दिल दुखाने वाले होंगे, या तो किसी का दिल दुखाने वाले होंगे, या तो किसी की दिल आजारी करने वाले होंगे, या तो किसी की तकलीफ पर खुशी मनाने वाले होंगे। ये सारी बीमारियां जो मेरे आका ने मिसाल के तौर पर हम और आपको समझाई, ये सारी बीमारियां जो है ऐसी बीमारियां हैं जो आज अक्सरियत से जो है हम और आपके बीच पाई जाती है, जो हम और आपके बीच अक्सरियत से पाई जाती है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, झूठ से अपनी जबान को बचाओ, गीबत करने से अपनी जबान को बचाओ, किसी के दिल को दुखाने से अपनी जबान को रोको। किसी का दिल कैसे दुखता है? जब हम
کسی کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو اس کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، تب اس کا دل جو ہے دکھتا ہے، اس کا دل دکھتا ہے۔ اس لیے ایسا کوئی الفاظ کسی کے بارے میں نہ استعمال کیا جائے کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کا جو ہے دل دکھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے واضح کر کے بتا دیا کہ جہنم میں جانے والوں کی اکثریت جو ہوگی وہ زبان کی وجہ سے ہوگی، کہ وہ لوگ اگر جہنم میں جا رہے ہوں گے وہ یا تو جھوٹ بولنے والے ہوں گے یا تو غیبت کرنے والے ہوں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ بیماری جن کے اندر پائی جائے ابھی وقت ہے وہ سچی توبہ کر لے، ورنہ میرے آقا کے فرمان واضح ہے کہ ایسا شخص جو ہے جہنم کے گڈھے میں گر جائے گا، ایسا شخص جہنم کے گڈھے میں گر جائے گا۔ میرے آقا کا واضح فرمان حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ تو اگر کسی کے اندر یہ بیماری پائی جائے تو وہ بیماری جو ہے اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بری باتوں سے خاموش رہنا ایمان کی شاخ ہے۔ بری باتوں سے خاموش رہنا ایمان کی شاخ ہے، اور بیہودہ فضول باتیں کرنا نفاق کی علامت ہے۔ میرے آقا نے اس حدیث پاک کے اندر دو باتیں بتائی۔ پہلی بات میرے آقا نے یہ بتایا کہ خاموشی جو ہے وہ ایمان کی ایک شاخ ہے، خاموشی ایمان کی ایک شاخ ہے، کیونکہ انسان جب خاموش رہتا ہے، جو انسان خاموش رہتا ہے اس کی زبان سے جو ہے کفری الفاظ نہیں نکلتے، کفری الفاظ نہیں نکلتے، اور جو انسان زیادہ گفتگو کرتا ہے، زیادہ باتیں کرتا ہے یا بغیر سوچے سمجھے باتیں کرتا ہے، اس کی زبان سے جو ہے کفری الفاظ ادا ہو جاتے ہیں، اس کی زبان سے کفری الفاظ ادا ہو جاتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ خاموشی جو ہے ایمان کی شاخ ہے، یعنی اگر آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو خاموشی کا دامن جو ہے تھامنا پڑے گا، اور جو الفاظ ادا آپ کریں گے جب سوچ سمجھ کر ادا کریں گے تو آپ کا ایمان جو ہے محفوظ رہے گا، آپ کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اور میرے آقا نے دوسری بات کیا بتائی، اور بیہودہ فضول باتیں کرنا۔ بیہودہ بات کا مطلب بلا وجہ کی باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، یہ جو ہے میرے آقا نے بتایا کہ نفاق کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے، کہ جو فضول باتیں کرتا ہے یا بیہودہ باتیں کرتا ہے اس کے اندر جو ہے منافقت کی ایک صفت پائی جا رہی ہے، اس کے اندر منافقت کی ایک صفت پائی جا رہی ہے، نفاق کی ایک صفت پائی جا رہی ہے۔ کون سی صفت؟ وہ یہ کہ وہ فضول باتیں کرنے والا ہے، بیہودہ باتیں کرنے والا ہے، اور یہ منافق کی ایک صفت ہے۔ تو اگر ہمارے اندر بھی وہ چیز آ گئی کہ ہم بیہودہ باتیں کرنے والے ہیں یا جو ہے فضول باتیں کرنے والے ہیں تو منافقت کی ایک صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر کوئی شخص اس بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ بلا وجہ، جیسے آج اکثریت سے لوگ فضول باتیں ہر وقت کرتے رہتے ہیں، جہاں پر 4 لوگ جمع ہو گئے تو نہ دین کی کوئی باتیں نہ کام کی کوئی باتیں، بس ادھر ادھر کی جھوٹ غیبت اس طریقے کی باتیں آج اکثریت سے لوگ کرتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ نفاق کی علامت ہے، اس کو جو ہے آپ اپنے آپ سے دور کر دیں۔ بلکہ آپ جب صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھیں گے تو صحابہ اکرام کا انداز تو یہ تھا کہ جب ایک صحابی کسی دوسرے صحابی سے ملتا تھا
تو وہ جو ہے یا تو کوئی حدیث پاک سنا کرتا تھا یا تو آیت کریمہ پر تکرار ہوتی تھی، یعنی اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے مجھے بتایا جائے، سمجھایا جائے، یعنی وہ صحابی جو ہے ایک صحابی دوسرے صحابی سے جب ملاقات ہوتی تھی تو دین کی کوئی نہ کوئی گفتگو جو ہے ضرور ہوا کرتی تھی، مگر ہماری جب ملاقات کسی ہمارے دوست سے یا کسی پہچان والے سے ہوتی ہے، ہمارے درمیان جو ہے دین کا کوئی مسئلہ جو ہے بحث میں نہیں آتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے کہا کہ فضول باتیں کرنے والا اس کے اندر جو ہے نفاق کی علامت، نفاق کی صفت پائی جا رہی ہے۔ یہ بیماری آپ اپنے اندر سے ضرور نکالیں تاکہ نفاق کی جو بیماری ہمارے اندر داخل ہو چکی ہے وہ نکل جائے، اور فضول باتیں بالکل نہ کریں، خاموشی زیادہ سے زیادہ اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اور دیکھیں ایک آخری حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے، یعنی جب انسان کی صبح ہوتی ہے تو اس کے تمام اعضاء یعنی جسم کے تمام حصے جو ہے زبان سے منت سماجت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یعنی جب انسان صبح کرتا ہے تو صبح جب ہوتی ہے انسان کی تو انسان کے تمام اعضاء یعنی جسم کے جو حصے ہیں وہ زبان کے سامنے جو ہے کھڑے ہو کر منت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں کہ تو اللہ کے عذاب سے ڈر، تو اللہ کے عذاب سے ڈر۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر زبان درست رکھی، اگر زبان درست رکھی تو جسم کے تمام حصے جو ہے درست رہیں گے۔ اگر زبان درست رکھی تو جسم کے تمام حصے جو ہے درست رہیں گے، اگر زبان بگڑ گئی تمام جسم کے حصے جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں، تمام جسم کے حصے جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں اگر ہماری زبان بگڑ جاتی ہے۔ اس لیے جب صبح ہوتی ہے تو زبان کے سامنے تمام اعضاء جو ہے وہ سماجت کرنے لگتے ہیں، منت کرنے لگتے ہیں کہ تو اللہ کے عذاب سے ڈر، کوئی ایسا کام جو ہے تو نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہم بھی بگڑ جائیں، ہم بھی گرفت میں آ جائیں، ہم بھی بگڑ جائیں، ہم بھی گرفت میں آ جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہاں سے زبان کی اہمیت آپ سمجھیں کہ زبان انسان کے جسم میں ایسا آلہ ہے، ایسا آلہ ہے کہ اگر یہ بگڑ گیا تو پورا جسم جو ہے انسان کا بگڑ جاتا ہے۔ اگر انسان کی زبان درست رکھی تو انسان پورا مکمل رہتا ہے، درست رہتا ہے، انسان پورا درست رہتا ہے، مکمل رہتا ہے۔ اس لیے زبان کی زیادہ سے زیادہ جو ہے حفاظت کی جائے۔ اگر آپ زبان کی حفاظت نہ کریں گے تو جو ہے آپ مصیبت میں جو ہے مبتلا ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو 2 فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ ہماری زبان سے جو بھی الفاظ ادا ہوتے ہیں اس کو جو ہے فرشتے ہمارے نامہ اعمال کے اندر لکھ رہے ہیں، اور وہی نامہ اعمال کل بروز حشر جو ہے ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ہم کو جو ہے پڑھنے کا حکم ہوگا کہ تم جو ہے اپنے نامہ اعمال کو پڑھ کر سناؤ، تم اپنے نامہ اعمال کو پڑھ کر سناؤ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم نے دنیا کے اندر بغیر سوچے سمجھے گفتگو کی ہوگی، فضول باتیں کی ہوں گی، بیہودہ باتیں کی ہوں گی، تو ہم کو بہت شرمندگی کا جو ہے سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم نے دنیا کے اندر اچھی باتیں کی ہوں گی، دین کی تبلیغ کی ہوگی، نماز کی تبلیغ کی ہوگی، قرآن کی تلاوت کی ہوگی، خاموشی کو اختیار کیا ہوگا، تو ہم کو جو ہے شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اپنی زبان کی زیادہ سے زیادہ جو ہے حفاظت کریں، اور
اپنے دن میں یعنی دن کا کچھ حصہ جو ہے ایسا بنائے کہ اس میں جو ہے بالکل خاموشی اختیار کرے، سوائے اللہ کے ذکر کے اور کوئی گفتگو نہ کرے، اللہ کا ذکر کرے، درود شریف کی کثرت کرے۔ اس طریقے سے جب ہم اپنی زندگی کے اپنے ایام کے نظام کو بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر فضل ہوگا، کرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت آپ حضرات پڑھنے وما علینا الا البلاغ۔